السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 40، کلاس 10th سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کے ہم طریقے پڑھ رہے تھے۔ تو کل کے ٹاپک میں ہم نے بائنری فیشن کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم فریگمنٹیشن اور بڈنگ کو پڑھیں گے۔ فریگمنٹیشن از اے پروسیس in which a mature organism is split into 8 or 9 parts and reproduced by their parts into a complete organism is called fragmentation. Fragmentation in which mature organisms split into 8 or 9 fragments. For example, some insects and some invertebrates show this phenomena of reproduction. کچھ انسیکٹس، کچھ حشرات اور کچھ انورٹیبریٹس کے اندر اس عمل کا مظاہرہ دیکھا گیا، اس عمل کو دیکھا گیا۔ پلینیریا آلسو ریپروڈیوس بائی اٹ۔ یہ جو پلینیریا ایک آرگنزم ہے، اگر یہ 1 سے 2 میں تقسیم ہو تو پھر اسے بولتے ہیں بائنری فیشن، کہ یہ بائنری فیشن کے ذریعے ریپروڈیوس ہوا۔ اگر یہ پلینیریا 8 یا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر ہر ٹکڑے سے ایک نیا جاندار ڈیولپ ہو جائے، گروتھ کر جائے، تو پھر ہم اس عمل کو کہیں گے فریگمنٹیشن۔ فریگمنٹیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں چند کیڑے مکوڑے جب اپنے مکمل سائز کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود 8 یا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کو فریگمنٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ عمل پلینیریا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پلینیریا بھی ریپروڈکشن، جو اے سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے، جو اس کی گروتھ ہوتی ہے، جو وہ اپنی تعداد بڑھاتا ہے، جو اپنے آپ کو جنریٹ کرتا ہے، وہ فریگمنٹیشن کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کے بعد بڈنگ is a simple asexual method in which an organism first of all mitotically duplicate its nucleus, its chromosomes, and then develop a bud on the cell, and then after that bud is enlarged in size and one nucleus is transformed to the new bud, and then the bud is split by its parent cell. This is called budding. بڈنگ بھی اے سیکشول ریپروڈکشن کا ایک سادہ اور عام طریقہ ہے۔ بڈنگ بھی اے سیکشول ریپروڈکشن کا ایک سادہ اور عام طریقہ ہے جس میں ایک سیل تقسیم ہونے سے پہلے اپنے نیوکلیس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے، اپنے نیوکلیس کو ڈبل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سیل پر ایک بڈ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک بڈ نمو پاتی ہے، تو اس میں سے جو ایک نیوکلیس ہوتا ہے وہ ایک بڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح وراثتی خصوصیات اس پیرنٹ سیل سے اس بڈ میں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح جب وہ بڈ ڈیولپ ہوتی ہے، انلارج ہوتی ہے، انکریز ان سائز ہوتی ہے، تو پھر وہ خود بخود یہاں سے سیل میمبرین اس کو سپلٹ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اس طرح ایک سیل سے 2 بڈ آبائی سیلز پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈاٹر سیل کہتے ہیں بعد میں۔ تو اس طرح ریپروڈکشن ہوتی ہے بڈنگ کے ذریعے۔ بعض اوقات یا کبھی کبھار سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سیل جب ایک بڈ بناتا ہے تو وہ بڈ اپنی جگہ سے سپلٹ نہیں ہوتی، بلکہ ابھی پہلی بڈ موجود ہوتی ہے کہ دوسری بڈ وہاں پر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر یہی نیوکلیس دوبارہ ڈپلیکیٹ کرتا ہے اور پھر ایک نیوکلیس کو ادھر بھیج دیتا ہے، ایک نیوکلیس ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس طرح 2 بڈ کے اندر الگ الگ نیوکلیس ہو گئے۔ ان دی سیم وے، پہلے فرض کریں یہ بڈ بنی
پھر اس کے بعد یہ بنی، پھر اس کے بعد یہ بنی. اب اس بڈ کے اندر نیوکلیس کہاں سے آیا؟ یہی نیوکلیس پھر ڈپلیکیٹ کرے گا، اس میں سے پھر ایک نیوکلیس ادھر آ جائے گا، پھر یہی نیوکلیس ڈپلیکیٹ کرے گا، ادھر سے پھر ایک نیوکلیس ادھر آ جائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڈ یہاں سے ٹوٹتی نہیں ہے، سپلٹ نہیں ہوتی، بلکہ مکمل طور پر اس پیرنٹ، یہ جو اندرونی ایک بڑا پیرنٹ سیل ہے، اس پیرنٹ کے ساتھ بڈ قائم رہ جاتی ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں. تو اس طرح یہ بڈ پھر کالونیاں بنا دیتی ہیں. تو یہ عمل جو بڈنگ کا عمل زیادہ تر دیکھا گیا ہے وہ ییسٹ کے اندر دیکھا گیا ہے. ییسٹ ایک یونیسیلولر فنگس ہے اور یہ بڈنگ کے ذریعے ریپروڈکشن کرتی ہے اور بعض اوقات یہ کالونیاں بھی بناتی ہے. اسی طرح یہ جو بڈنگ کا عمل ہے وہ کورلز کے اندر، سپونز کے اندر اور ہائیڈرا کے اندر بھی دیکھا گیا ہے. یہ جو کورلز ہیں، سپونز ہیں اور جو ہائیڈرا ہیں وہ بھی اس میتھڈ کے ذریعے، اس طریقے کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں. ان میں بھی وہی عمل ہوتا ہے. ہائیڈرا ایک جانور ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیولپ کرتا ہے بڈ کو. یہ بڈ یہاں پر اس کی ڈیولپ ہوئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڈ ڈیولپ ہوتے ہوئے گرو کر جاتی ہے. تو جب اس کا یہاں پر وزن زیادہ ہو جاتا ہے، سائز زیادہ گرو ہو جاتا ہے، یہ بڈ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ یہاں سے یہ بڈ ٹوٹ جاتی ہے. اس بڈ سے یہ جاندار پھر ہائیڈرا، ایک نیا ہائیڈرا الگ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ہائیڈرا بھی بڈنگ کے ذریعے ریپروڈکشن کرتا ہے. بیسیکلی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی پودا ہے. یہ پودا نہیں ہے، یہ ایک جانور ہے جسے ہائیڈرا بولتے ہیں اور یہ پانی میں پایا جانے والا ایک جانور ہے. اور باقی جو ٹاپک بچ گئے، پارتھینوجینیسس، ویجیٹیٹو پروپیگیشن اور سپور فارمیشن، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.